নূরে নূরে ভরপুর নূরের সমুদ্র জামিয়া গহরপুর। নূরে নূরে ভরপুর নূরের সমুদ্র জামিয়া গহরপুর। আলোকিত হৃদয়ের উদয় আকাশ চির শান্তির বারিত দোর। তারা সে তারার ভিড়ে সন্দীপিত সদা বহমান মহাজ্ঞান্ত। আমরা এমনই জায়গা গোয়ার যে জায়গার লোকের সম্পর্ক সরাসরি গতবার আপনার হলো মাসে কিনা আমরা যে সম্মানিত মেহমান দাওয়াত বারাকাত আসলাম তাই না আপনার কাছে কথা হয়ে গেছিল দর্শন শাহরুল্লাহ মাহমুদ দেহলভী রহমতুল্লাহ আলাইহি ওয়াইজুল ফরমান কিতাব রহমাতুল্লাহ যে আইন হজর সফর রোজায় আথরের সামনে রাখি আমরা তখন তো দেখলাম আল্লাহ রসুলের কলবে আথরটা নূর বাগি আস্তা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আর এই নূর হলটিয়া ওই সমস্ত কলবগুলোর মাঝে ঢুকে যে সমস্ত মানুষে হাদিসে রসুলের দর্শক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্পর্ক রাখছে মুবারক মজলিস এমন সব মানুষের উপর যারা দিল সম্পর্ক স্বয়ং সৈয়দুল রসুলের লাগাই আজ আর লম্বা কথা হওয়ার সময় হজরত বুয়া আমরা আউডিও মজলিস আমরা আঞ্চলিক ভাষায় মধ্যে যেটাকে করতে আমরা আহ্বানে আমরা দেখেছি তখন আমরা মুরব্বী বলে এমন আমরা মুরব্বী শুনো নাই আমরা মুরব্বী বলেছি এর দ্বারা এই কথায় মধ্যে চাই আমরা সম্মানিত মেহমানকে আমরা সামনে হাজির করছি আমরা আশা করব আপনাদেরকে আমরা আমরা আল্লাহ যাতে এই দুনিয়া দোয়া হয়ে দিবার हमारे सामने बुखारी शरीफ के आखिरी दर्स पेश करेंगे दारुल उलूम देवबंद के सारे नाज़िल आलिमात और मुहद्दिस हज़रत आला हज़रत मौलाना अफजल मेमूनी साहब दामत बरकातहुल आलिया। الحديث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. معزز علماء، صدر مجلس اور دیگر تمام طلباء اور خاص طور پہ دور حدیث کے میں شریک طلباء، بندے کی سند اور آپ نے اپنے جن شیوخ سے بخاری شریف پڑھا ہے تقریباً ایک ہی ہے. میں نے بخاری شریف جلد اول دارالعلوم دیوبند کے اس وقت کے شیخ الحدیث
حضرت علامہ مولانا نصیر احمد خان صاحب سے پڑھی اور بخاری جلد ثانی 2 حضرات سے پڑھی۔ حضرت مولانا محمد سالم صاحب جو حضرت قاری طیب صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جو انور شاہ کشمیری کے صاحبزادے ہیں۔ ان تینوں حضرات نے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، جو شیخ ہیں، مربی ہیں حضرت مولانا نور الدین گوہر پوری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو یہاں جا کر ہماری اور آپ کی سند ایک ہو گئی۔ آگے وہی سند ہے جو آپ نے دہرائی کہ شیخ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الہند سے، انہوں نے حضرت نانوتوی سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے شاہ اسحاق صاحب سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ سے۔ اور شاہ ولی اللہ وہ مسند ہند ہیں جن کی سند ہی رائج ہے، معتبر ہے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں۔ شاید ہی ان کے علاوہ کسی اور محدث کی سند یہاں اس بر صغیر میں پائی جاتی ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات، امام بخاری آپ پوری بخاری پڑھ چکے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ وہ عام طور پہ باب کے شروع میں آیت کریمہ پہلے پیش کرتے ہیں، تیمناً و تبرکاً بکلام اللہ، اللہ پاک کے کلام سے حصول برکت، حصول یمن و فلاح بھی مقصود ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ احادیث پیش کرتے ہیں، باب سے متعلق، باب سے مناسب احادیث پیش کرتے ہیں۔ نمبر اول پہ قرآن کریم پیش کرنا، اس بات کو واضح طور پر امام بخاری بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام احکام شرعیہ کے لیے اصل الاصول، حجت الحجج خود قرآن کریم ہے، کلام الہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ احادیث لا کر وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا وہی معنی، وہی مفہوم معتبر ہوگا جو احادیث رسول کے ذریعے مبین اور مؤید ہوگا۔ وجہ کیا کہا؟ مطلب میں نے کہا کہ قرآن کریم کے الفاظ و کلمات کا معنی جو لغت دیکھ کر کے یا کسی پروفیسر کے ذریعے معلوم کر کے بیان کیا جائے وہ معتبر نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ احادیث نبویہ میں قرآن کریم کا جو معنی بیان کیا گیا ہے وہی معنی صحیح اور معتبر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ انسانی لغت میں پائے جانے والے معنی سے قرآن کے معنی کا موازنہ اور مقابلہ کیا جا سکے۔ وہ کلام الہی ہے۔ کلام الہی کا معنی خود باری تعالیٰ بیان کریں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس کے معنی کو بیان نہیں کر سکتا۔ پھر سمجھ لیجیے کہ قرآن کلام الہی ہے، کلام اللہ ہے، اپنے کلام کا معنی وہ خود بیان کریں گے، کسی اور کو بیان کرنے کا حق ان کے بتلائے بغیر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ ایک مجمل کتاب ہے، مطلب کہ جتنے احکام شرعیہ
قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہو سکتے ہیں، اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان کا زمانہ بدلے گا، دور بدلے گا، ان کی احوال بدلیں گے، ان کی کیفیات بدلیں گی، اور ادوار کے بدلنے سے، زمانہ کے بدلنے سے، احوال و کیفیات کے بدلنے سے احکام شرعیہ میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس میں زمانہ کی بھی رعایت ہوتی ہے، اشخاص کی بھی رعایت ہوتی ہے، اشخاص کے احوال و کیفیات کی بھی رعایت ہوتی ہے۔ کوئی انسانی قانون نہیں ہے کہ وقتی طور پر ایک حالت پیش آیا اس کے اعتبار کا قانون بنا دیا، پھر وہ حالت ختم ہوئی دوسرا قانون بنا دیا، اس طرح کا کلام نہیں ہے۔ وہ تو اس ذات کا کلام ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جس کے سامنے ماضی بھی ویسا ہی ہے، مستقبل بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ حال ہے، سب کچھ اس کے سامنے آیا ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ کے کلام میں جو بھی حکم بتایا جائے گا وہ قیامت تک کے تمام اشخاص، تمام اعیان، تمام احوال، تمام ادوار و ازمنہ کو سامنے رکھ کر حکم بیان کیا جاتا ہے۔ اس طرح جو حکم بیان کیا جائے گا اس میں اجمال ہوگا۔ تو کتاب الہی مجمل ہے، ہر کس و ناقص کو اس اجمال کے بیان کا حق نہیں ہے۔ آپ اصول فقہ میں پڑھے ہوں گے، اصول فقہ میں پڑھے ہوں گے عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، دلالت النص۔ اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ ان چار کے مقابل خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ مجمل جو میں کہہ رہا ہوں اسی معنی میں کہہ رہا ہوں کہ مجمل کے معنی کو مجمل یعنی صاحب کلام ہی بیان کر سکتا ہے، کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے کلام الہی کو باری تعالیٰ نے نازل کیا ہے، وہی اس کا معنی بھی بیان کر سکتے ہیں، کسی اور کو وہ معنی بیان کرنے کا حق نہیں ہے۔ رہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر نبی جو صاحب کتاب ہوتا ہے اس نے معنی بیان کیا ہے، تو اس کی حقیقت سمجھیے، اس کی حقیقت سمجھیے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کو نازل کیا، جو بھی آیت نازل کی، لفظ بھی نازل کیا، معنی بھی نازل کیا۔ اللہ، جو میں بیان کر رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، آپ بولو۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے الفاظ کو بھی نازل کیا، ان الفاظ کے اندر جو معنی تھے ان معنی کو بھی اللہ پاک نے کیا کیا؟ نازل کیا، اتارا۔ اس میں نہ لفظ نبی کا بیان کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو معنی ہے وہ معنی بھی اس کلام میں نبی نے ٹھوسا نہیں ہے، خود اللہ پاک نے رکھا ہے۔ اس معنی کو اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اس معنی کو، مجرد معنی کو، الفاظ سے خالی، اس معنی کو اللہ پاک نے الفاظ سے مجرد کر کے بالکل مصور، بالکل مصور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں پوری تفصیل کے ساتھ اتار دیا۔ اللہ پاک نے جو معنی پوری وضاحت کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتارا، اسی تفصیلی معنی کو، اسی تشریحی اور توضیحی معنی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل، اپنے تقریر کے ذریعے بیان کر دیا ہے۔ اسی بیان کا نام ہے احادیث۔ اسی بیان، تو یہ بیان من جانب اللہ خود باری تعالیٰ نے کیا ہے، اور حضور نے اپنے الفاظ میں اسے کیا کرتے؟ بیان کر دیے۔ یہ چیز یوں سمجھیے، آسانی کے ساتھ سمجھیے۔ قرآن کریم کا کوئی بھی حکم لے لیجیے، کوئی بھی حکم لے لیجیے،
مثال کے طور پہ ہم نماز کو لیتے ہیں، اقیم الصلاۃ، کیا؟ اقیم الصلاۃ، معنی آپ بھی کر دو گے، نماز قائم کرو، بس نماز قائم کرو۔ لیکن نماز کس چیز کا نام ہے یہ ہے معلوم؟ احادیث کو اگر تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیا جائے تو یہ معلوم ہے کہ نماز کیا چیز ہے؟ نہیں معلوم ہو سکتا ہے۔ لغت کے کسی کتاب میں تلاش کر لیجئے، نماز کی تفصیل، صلاۃ کی تفصیل معلوم نہیں ہو پائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تحریم التکبیر، کہ نماز کی تحریمہ مانے کیا؟ جو معنی آپ جانتے ہیں اس کو چھوڑیے، جو میں بیان وہ بھی صحیح ہے، جو جانتے ہیں آپ، غلط نہیں ہے وہ۔ نماز میں داخل کرنے والی چیز، نماز میں داخل کرنے والی چیز، وہ چیز جس کے کرنے سے بندہ نماز میں کیا ہو جائے گا؟ داخل ہو جائے گا۔ التکبیر، تکبیر ہے۔ اب بتاؤ اقیم الصلاۃ کے لفظ سے یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کیا؟ یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ تکبیر ہی سے نماز میں داخل ہو سکتے ہیں، تکبیر کا علاوہ کسی اور شے سے نماز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ لفظ الصلاۃ سے سمجھ میں آئے گا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ لفظ اقیم سے نہیں سمجھ میں آئے گا، ہے نا؟ اس تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا مستحب ہے، تعوذ مستحب ہے، بسملہ مستحب ہے، سورہ فاتحہ قرآن پڑھنا فرض ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ضم سورہ واجب ہے۔ یہ سب الصلاۃ و اقیم الصلاۃ سے کسی کو سمجھ میں آ سکتا ہے نا؟ اس کے بعد رکوع ہے، سجود ہے، رکوع اور سجود کی تسبیحات ہیں، قومہ ہے، جلسہ ہے، قعود ہے۔ آگے فرمایا وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، اور نماز سے باہر کرنے والی چیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے۔ اب بتاؤ تحلیل صلاۃ سے لے کر تحریم صلاۃ سے لے کر تحلیل صلاۃ کے درمیان جتنے اقوال و افعال ہیں، لفظ اقیم الصلاۃ سے ان میں سے کوئی سمجھ میں آئے گا؟ کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح نماز کے پہلے تکبیر تحریمہ کہنے کے پہلے طہارت بدن ضروری ہے، طہارت ثوب ضروری ہے، طہارت مکان ضروری ہے، استقبال قبلہ ضروری ہے، ستر عورت ضروری ہے۔ یہ سب اقیم الصلاۃ سے کسی کو سمجھ میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا نا؟ یہ چیزیں سمجھ میں، حالانکہ یہ سب نماز کے اجزاء ہیں، نماز کے شرائط ہیں، ان میں سے کسی کے بغیر بھی نماز ہو نہیں سکتی، نماز متحقق ہی نہیں ہو سکتی، وجود ہی میں نہیں آ سکتی ان سب چیزوں کے بغیر۔ اسی طرح سے اقیم الصلاۃ میں مسجد بنانا داخل ہے، اس میں امام رکھنا داخل ہے، اس کے لیے ایک مؤذن رکھنا بھی کیا ہے؟ داخل ہے۔ کس کو سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا کسی کو؟ تو جو پہلی بات میں نے کہی کہ قرآن کتاب الہی ہے، قیامت تک آنے والے تمام ادوار، ازمنہ اور تمام اعیان و اشخاص اور ان اعیان و اشخاص کی تمام احوال و کیفیات کی رعایت کر کے باری تعالیٰ نے احکام دیا ہے۔ اور ایسا جو بھی کلام ہوگا مجمل ہوگا، ایسا جو بھی کلام ہوگا مجمل ہوگا۔ اس مجمل کی تفسیر مجمل صاحب کلام ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کر نہیں سکتا۔ اسی کو میں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ نے جب بھی کوئی آیت نازل کی تو اس آیت کے اندر جو بھی معنی تھے، جو بھی احکام تھے، ان احکام کے جو شرائط تھیں، ان احکام کے جو ارکان تھے، اس کے واجبات و سنن و مستحبات سارے کو باری تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں اتار دیتے تھے۔
اس لیے قرآن کی تفسیر خود باری تعالیٰ نے کی ہے، کسی اور انسان کی تفسیر یہ نہیں ہے۔ وہ تفسیر اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قول فعل تقریر کے ذریعے کیا واضح کیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہ بخاری شریف ہے یا صحاح ستہ ہے یا اور دوسری جتنی حدیث کی کتابیں ہیں اور ان میں موجود جتنے احادیث ہیں، یہ قرآن کریم کی تفسیر خداوندی ہیں، جو قرآن کریم کی تفسیر خداوندی ہیں۔ اور ذہن میں رہنا چاہیے کہ جس طرح قرآن وحی خداوندی ہے، اسی طرح احادیث اور سنن رسول بھی کیا ہیں؟ وحی خداوندی ہیں۔ دونوں کے وحی جلی ہونے میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جو وحی آپ پڑھے ہوں گے کہ وحی کے دو قسم، وحی جلی وحی خفی، میں اس میں نہیں جاتا ہے نا، میں بس اتنا کہہ رہا ہوں قرآن جس طرح وحی جلی ہے، جس کے وحی ہونے میں ذرہ برابر بھی وہم اور شک و شبہ نہیں ہے، اسی طرح سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی وحی جلی ہیں، نہ ان کے وحی ہونے میں کوئی شک و تردد ہے، نہ قرآن کے کسی کلمے کے وحی ہونے میں شک و تردد ہے۔ سواء کلھا، دونوں برابر ہیں وحی ہونے میں، وحی جلی ہونے میں۔ فرق ہے تو بس اتنا کہ قرآن وحی متلو ہے، قرآن وحی متلو ہے، یعنی ایسی وحی جلی ہے جس کی تلاوت نماز میں بھی مطلوب ہے، خارج صلاۃ بھی مطلوب ہے، وہ کلام الہی ہے۔ اور احادیث وحی جلی ہیں، غیر مطلوب ہیں، نماز میں ان کی تلاوت مطلوب نہیں ہے، نماز میں ان کی تلاوت مطلوب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کلمات ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی ہے، اس لیے ان کے الفاظ و کلمات بھی انسانی کلام ہوں گے، کلام انسانی ہوں گے، کلام خداوندی نہیں ہوں گے۔ اور نماز میں کلام خداوندی مطلوب ہے، محل قرات میں کلام خداوندی مطلوب ہے۔ محل قرات میں اگر کلام انسانی آئے گا تو مفسد صلاۃ ہوگا، مفسد صلاۃ ہوگا۔ یوں تو پوری نماز میں احادیث ہی کے ٹکڑے موجود ہیں، احادیث ہی کے ٹکڑے موجود ہیں پوری نماز میں، سبحانک اللہم و بحمدی وغیرہ وغیرہ کیا ہے، حدیث ہی تو ثابت ہے۔ رکوع کے تسبیح سبحان ربی العظیم، سجدے کے تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ، جو بھی ذکر ہے وہ تو کس سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے۔ ہر موقع پہ حدیث پڑھی جا رہی ہے اس میں، ہے نا۔ لیکن اسی کو میں نے کہا محل قرات میں، کہاں؟ محل قرات میں، جہاں قرات مطلوب ہے وہاں حدیث کا کوئی ٹکڑا پڑھا نہیں جائے گا، مفسد صلاۃ بنے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو دو باتیں اب تک میں نے عرض کی، ایک یہ ہے کہ قرآن کریم ہی اصل الاصول ہے، قرآن کریم اصل الاصول ہے، تمام احکام شرعیہ کا مخرج مصدر قرآن کریم ہے، اس لیے کہ احکام وحی سے ثابت ہوتے ہیں، غیر وحی سے احکام ثابت نہیں ہوتے۔ اسلامی نقطہ نظر سے آمر و ناہی صرف اللہ کی ذات ہے۔ کیا؟ اسلامی نقطہ نظر سے اصل آمر و ناہی باری تعالیٰ کی ذات ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اسی نے پیدا کیا ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا۔ نہ خلقت میں کوئی شریک ہے، نہ خلق میں کوئی شریک ہے، نہ نفاذ امر میں کوئی شریک ہوا۔ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے، اللہ کے بیان کیے ہوئے امر و نہی کو وہ امت تک پہنچاتا ہے، خود اصلاً وہ آمر و ناہی نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ احادیث نبویہ قرآن کریم کی تفسیر ہیں، اور وہ بھی تفسیر خداوندی ہیں، تفسیر انسانی نہیں ہیں۔
اسی لیے امام بخاری پہلے آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، پھر حدیث سے اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ پیش کرتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی بھائی، دوسری بات ختم ہو گئی۔ تیسری بات کہ باب کا عنوان، باب کا یعنی ترجمۃ الباب، باب کا عنوان یعنی ترجمۃ الباب۔ تو امام بخاری کا قول ان اعمال بنی آدم وقولہم وفی نسخۃ اقوالہم یوزن وفی نسخۃ توزن۔ ترجمۃ الباب یہ ہے، ترجمۃ الباب یہ ہے کہ بنی آدم یعنی اولاد آدم کے اعمال، اعمال میں تینوں طرح کے اعمال شامل ہیں۔ اعمال قلبیہ، دل و دماغ کے اعمال، خیالات، نظریات، عقائد، ایک اعمال جوارح، اعضاء ظاہرہ کے اعمال سر سے لے کر پیر تک، اور زبان کے عمل، زبان کا اعمال، زبان کے اعمال۔ اسی کو اہل علم کے زبان میں کہتے ہیں کہ اعمال میں اعمال جنان بھی شامل ہیں، اعمال ارکان بھی شامل ہیں، اعمال لسان بھی شامل ہے نا۔ لفظ اعمال تینوں کو شامل تھا، لفظ اعمال تینوں کو شامل تھا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قول کو الگ سے ذکر کیا۔ یہ تخصیص بعد التعمیم ہے، یہ تخصیص بعد التعمیم ہے۔ لفظ عام کے ذریعے ذکر کرنے کے بعد اسے لفظ خاص کے ذریعے الگ سے کیا کر دیا؟ ذکر کر دیا۔ الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ حدیث پاک میں قول ہی کا ذکر آ رہا ہے، عمل قلب یا عمل جوارح کا ذکر نہیں ہے، اس لیے الگ سے اسے ذکر کیا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ آگے کی بات، اس ترجمۃ الباب اصل ہے ان اعمال بنی آدم و اقوالہم یوزن۔ اس کی دلیل، اس دعویٰ امام بخاری کا یہی ہے۔ معتزلہ اور دیگر فرق باطلہ کی تردید کے لیے وہ اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کرنے کے لیے باب یہ قائم کیا ہے کہ بنی انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اس دعویٰ کے دلیل دو ذکر کی ہے، ایک قرآن کریم کی آیت اور ایک حدیث نبوی، حدیث نبوی۔ ایک دلیل دعویٰ کے پہلے ذکر کر دیا ہے، ایک دلیل دعویٰ کے بعد ذکر کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آگے بات، سوال ایک سوال یہ ہے کہ قیامت میں انسانوں کے اعمال کیوں تولے جائیں گے؟ کیا سوال؟ کہ قیامت میں انسانوں کے عمل کو کیوں تولا جائے گا؟ تو کہا جائے گا کہ اس لیے تاکہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق کیا مجھے بدلہ مل جائے، جزا مل جائے۔ اس وقت سوال ہوگا کہ باری تعالیٰ تو ہر ایک کے عمل کو اچھی طرح کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں، ان کے تولنے کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بغیر تولے ہوئے کیا ہے؟ جانتے ہیں۔ سوال سمجھ میں آیا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ پاک تو سب کچھ جانتے ہیں، ان کے جاننے کے لیے عمل تولا نہیں جائے گا، اس لیے عمل نہیں تولا جائے گا کہ باری تعالیٰ جان لے کہ کوئی جنتی ہے کوئی جہنمی ہے، نہ اس لیے نہیں تولا جائے گا۔ پوری مخلوق جان لے، پوری مخلوق جانتے، جتنے بنو آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان یوم محشر میں جمع ہیں سب جان لیں۔ تو یہ تعلیم خلائق کے لیے ہے، علم خداوندی کے لیے نہیں ہے۔ اب سوال ہے کہ تعلیم خلق کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اللہ پاک آرڈر دیں گے تو جا جہنم میں، اس کو جانا پڑے گا، تو جا جنت میں، اسے جنت میں جانا رہے گا، جانے چاہے نہ جانے۔
अरे समझ में आया, कोई मदरसा वहाँ खोलना है कि जनाना है, मालूम कराना है? क्यों जनाएंगे? अल्लाह पाक की आदत शरीफा ये है कि जब वो कोई फैसला करते हैं, जब वो कोई फैसला करते हैं तो दलाइलो शवाहिदो बय्यनात से उसे इतना वाज़ेह कर देते हैं कि जिनके हक़ में फ़ैसला किया गया है या जिनके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया गया है वो भी जान लें कि यही होना ही चाहिए। क्या जान लें? कि यही होना ही चाहिए, यही हक़ है, यही आदल है। तो सारी मखलूक अदल खुदाबंदी को जान ले, इंसाफ खुदाबंदी को जान ले, इसलिए अमल तौला जाएगा। उसकी मिसाल समझो, उसकी मिसाल ये समझिए कि अल्लाह, हदीस पढ़े होंगे आप और खूब याद होगी, सबको मशहूर, हर वाइज से बयान करता है कि अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करने के बाद उनके दाएं पुष्ट पे हाथ फेरा, क़यामत तक दाएं पुष्ट से जितनी नस्लें आदम निकलने वाली थी सब बाहर आ गई, पैदा हो गई, वजूद में आ गई, आलम ज़र में, वादी नुअमान में, मालूम है ना। अल्लाह ने फरमाया हादा लिल जन्ना वला उबाली, हाउलाई लिल जन्ना वला उबाली, ये सब जन्नत में जाएंगे, करोड़ हो, अरब हो, खरब हो या जितने हो, ला उबाली, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरी जन्नत में कोई तंगी नहीं है कि बंदोबस्त करना पड़े सीट का, मदरसा कोई नहीं है कि 50 सीट थी फुल हो गई, नहीं, वहाँ सीट कोई कमी नहीं है, ला उबाली। और बाएं तरफ हाथ फेरा, उससे जो ज़ुर्रियत आदम निकली, उसके बारे में फरमाया हाउलाई लिल जहीम, लिल जहन्नम, ये जहन्नम के लिए, वला उबाली, वहाँ भी कोई जगह की कमी नहीं है। जब अल्लाह पाक ने पहले ही से मुतय्यन कर दिया है कि फ़ला इब्ने फ़ला फ़ला जगह का रहने वाला वो जन्नती है, फ़ला इब्ने फ़ला फ़ला कबीले फ़ला का रहने वाला क्या है, ये हदीस सुना रहा हूँ मैं, ये हदीस है, समझ में आई बात। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में तशरीफ़ लाए और आपने दोनों हाथ की तरफ इशारा, दाएं हाथ की तरफ इशारा किया कि हादा किताबुन, ये एक नविश्ता है, इसमें जन्नत में जाने वालों के नाम लिखे गए हैं, उसका नाम है, उसके बाप का नाम है, उसके ख़ानदान का नाम है, एकदम तफसील से लिखे गए, और आखिर में अल्लाह पाक ने टोटल लगा दिया है, उस टोटल में न कमी होगी ना ज़्यादती होगी। इस तरफ इशारा करके फरमा दिया कि हादा किताबुन, ये ऐसी किताब है जिसमें जहन्नम में जाने वालों का नाम है, उसका भी नाम है, उसके बाप का भी नाम है, उसके ख़ानदान का भी नाम है, कोई वहम की चीज़ नहीं है, कहीं कोई शक की चीज़ नहीं है, और नीचे अल्लाह टोटल लगा दिया है। तो जब सबको मालूम है कि अल्लाह पाक ने कुछ इंसानों को जन्नत के लिए पैदा किया, कुछ इंसानों को जहन्नम के लिए पैदा किया, तो सबको इस दुनिया में भेजने की क्या ज़रूरत थी? जिसको जन्नत में बनाया था जन्नत में भेज दीजिए, जिसको जहन्नम के लिए बनाया था जहन्नम में क्या कर दीजिए, भेज दीजिए। यहाँ दारुल इब्तिला कायम करने की क्या ज़रूरत थी कि देख लो कि जिन्हें हमने जन्नत में जाने के लिए पैदा किया है उनका अमल देख लो कि वो जन्नत ही के लायक हैं, और जिनको हमने जहन्नम के लिए मुकर्रर और मुकद्दर कर दिया है उनको भी देख लो कि वो क्या है, जहन्नम ही के जाने के लायक है। अल्लाह पाक ने फरमाया रुसुलन मुबश्शिरीन व मुंदिरीन लिअल्ला यकून लिन्नास अलल्लाहि हुज्जा, फिर मैंने इंसानों में रसूलों को भेजा। रसूलों का दो काम था कि अच्छे आमाल के अच्छे नतीजे बता दे, बुरे आमाल के बुरे नतीजे क्या करने बतला दे। क्यों भेजा? लिअल्ला यकून लिन्नास अलल्लाहि हुज्जा, ताकि इंसानों को अल्लाह के खिलाफ कुछ बोलने का मौका न रहे, कुछ कहने का चांस न रहे कि हम नहीं जानते थे कि ईमान अच्छी चीज़ है, हम नहीं जानते थे कुफ्र बुरी चीज़ है, हम नहीं जानते थे कि झूठ बोलना बुरी चीज़ है, सच बोलना अच्छी चीज़ है। लिअल्ला यकून लिन्नास अलल्लाहि हुज्जा, इसीलिए क़यामत में अल्लाह पाक
برسر خلائق ہر ایک انسان کا عمل تول دیں گے اور ساری مخلوق دیکھے گی کہ جس کے لیے اللہ پاک نے جنتی ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور جنت کے جس درجے کا فیصلہ کیا ہے یہ اسی جنت کے لائق تھا، اسی درجے کا لائق تھا، اور اللہ نے جس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا ہے اور جہنم کی جس درجہ کا فیصلہ کیا ہے یہ جہنم ہی کے لائق تھا، یہ اسی درجے کے لائق تھا۔ سمجھے اب مثال دیتے ہیں۔ قرآن اللہ رسول کے بعد احکام ایسے ہیں کہ ہم دنیا میں رہ کر اسے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب مشہور حدیث پڑھے ہوگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، کن سے؟ ان مسلمانوں سے، ان صحابہ سے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ کب؟ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ مخاطب اصلاً وہ تھے، اور انہی کے ضمن میں قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے سب مخاطب ہیں۔ تو مخاطب اول فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ تھے، اور انہی کے ضمن میں قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے سب کیا تھے؟ مخاطب تھے، یعنی ہم اور تم بھی کیا تھے؟ مخاطب تھے۔ آپ نے فرمایا ان سے کہ سنو، اگر تم لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، کہاں؟ اللہ کی راہ میں، تو میرے بڑے پرانے صحابہ کے ایک مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ سمجھے؟ اب جو سمجھانا مجھے وہ سمجھو کہ جس نے احد کے برابر سونا خرچ کیا ہے نا، احد کے برابر سونا خرچ کیا، وہ نہیں سوچے گا کہ یہ کیا بات ہوئی، میں نے تو خرچ کیا احد کے پہاڑ کے برابر۔ ابو بکر، عمر، ابو ذر، سعد، فلاں فلاں، یہ بڑے بڑے صحابہ، انہوں نے خرچ کیا ایک مٹھی، ایک مد کے برابر، تو میرا احد کے برابر کا صدقہ اور ان کا ایک مد کا صدقہ برابر بھی نہیں، ان کا کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا ہے نا۔ اسی طرح وہ سوچے گا اپنے دل میں کہ میں نے تو سونا خرچ کیا تھا، ہے نا، ارے میں نے سونا خرچ کیا تھا، انہوں نے جو خرچ کیا ہے، ان کا جو میرے سونے سے کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا۔ او واویلا مچائے گا، یہ دیکھو اللہ پاک کا یہ انصاف ہے، یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے کہ احد کا پہاڑ ایک مٹھی برابر کر دیا، بلکہ بڑھا دیا، ہے نا، سونا اور جو برابر کر دیا، بلکہ جو کو بڑھا دیا۔ یہ تو اندھیر پور نگری چوپٹ راجا والی بات ہوئی، یہی نا ہو گیا۔ ارے سمجھ میں آیا؟ وہ کہے گا، سارے مخلوقات کے سامنے کہے گا، سب لوگ ہاں یا بات تو ٹھیک ہی یہ کہہ رہا ہے، یہی نہ کہیں گے سب بات تو ٹھیک ہی یہ کہہ رہا ہے، یہ کہاں انصاف ہوا؟ سمجھے؟ ارے سمجھے؟ اب اللہ پاک اس کے ایک احد کے پہاڑ کے برابر سونے کو رکھ دیں گے، تول دیں گے، دیکھ لے ساری مخلوق اسکرین پہ دیکھ لے، سمجھ میں آئی بات؟ اور ابو بکر و عمر صحابہ کے ایک مد جو کو پلڑے میں کیا کریں گے؟ رکھ دیں گے، اس کے وزن کو بھی اسکرین پہ دکھا دیا جائے گا، ساری مخلوق کیا کرے گی؟ دیکھ لے گی، ہے نا، وہ دیکھے گی کہ اس کے ایک احد کے پہاڑ کے برابر کا سونا کا تو ان کے ایک مٹھی جو کے برابر میں کوئی قیمت ہی نہیں رہ گئی، کوئی حیثیت ہی
نہیں رہ گئی، تب کہیں گے ھذا یوم الحق، یہ سچ کا فیصلہ ہے، یہ حق کا فیصلہ ہے۔ سمجھے؟ اب دوسری بات سمجھو کہ کیوں ایسا ہوا، کہ کسی بھی عمل میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ عمل تو ایک ڈھانچہ ہے، ڈبہ ہے، عمل ڈبہ جانو، جیسے یہ ہے بوتل، تو عمل تو ایک ڈبہ ہے، اس ڈبے کا کوئی خاص وزن نہیں ہے، معمولی وزن ہے، لیکن اس ڈبے میں جو چیز بھرو گے اس کا وزن ہوگا، ہے نا؟ اس ڈبے میں تم روئی بھر دو اس کا دوسرا وزن ہو جائے گا، اسی میں لوہا بھر دو اس کا وزن دوسرا ہو جائے گا، ہے نا؟ اسی کو حدیث میں فرمایا گیا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکنہ ينظر الى قلوبکم، دلوں کے اندر جو جذبات ہیں، جو نیتیں ہیں، اللہ پاک انہیں دیکھتے ہیں، ڈھانچے کو صرف نہیں دیکھتے۔ تو عمل تو ڈھانچہ ہے، عمل تو ڈھانچہ ہے، اس عمل میں کیا بھرا ہوا ہے؟ یہ عمل میں وزن آتا ہے ایمان سے، عمل میں وزن آتا ہے کس سے؟ ایمان سے۔ جس عمل میں ایمان نہیں ہے، جس عمل میں ایمان والا جذبہ نہیں ہے، ہباء منثورا، کوئی وزن نہیں اس کا، عند اللہ اس کا کوئی وزن ہے ہی نہیں۔ کفار کے کسی بھی عمل خیر کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں ایمان نہیں ہے، اس میں ایمان نہیں ہے۔ اور مسلمان کے ایک ذرہ سے نیکی کا بھی کیا ہوگا؟ وزن ہوگا، اس لیے کہ اس میں ایمان کیا ہے؟ موجود ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے ایمان سے۔ کس سے؟ ایمان سے۔ ایمان جتنا ہلکا ہوگا وزن اتنا ہی ہلکا ہوگا، ایمان جتنا قوی اور بھاری ہوگا وزن اتنا ہی قوی اور بھاری ہوگا۔ اس عمل میں وزن میں اضافہ ہوتا ہے اخلاص کی وجہ سے، نفس سے وزن پیدا ہوا کس سے؟ ایمان سے، اور اس میں وزن بڑھتا ہے کس کی وجہ سے؟ اخلاص سے۔ تو ایمان و اخلاص کی وجہ سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے، انہی کے اعتبار سے وزن بڑھتا ہے۔ تو ابو بکر و عمر کا ایمان و اخلاص اور تھا، اور ہمارے اور تمہارے جیسے لوگوں کا ایمان و اخلاص اور ہے، اس لیے دونوں کے صدقہ میں فرق رہے گا، دونوں کے صدقہ میں، جس کے صدقہ میں، جس کے ایک مد صدقہ میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ایمان و اخلاص تھا، اس کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہو جائے گا، اور جس کے ایک احد پہاڑ کے برابر سونے کے صدقہ میں رتی کے برابر وزن تھا ایمان و اخلاص کا، اس کا احد کا پہاڑ کا سونا رتی کے برابر ہو جائے گا۔ اور یہ چیز برسر خلائق اسکرین پہ ساری مخلوق کیا کرے گی؟ دیکھ لے گی۔ اس وقت ہوگا کہ اللہ کا ہر فیصلہ کیا ہے؟ عدل ہے۔ فلاں کو جہنم میں جانے کا فیصلہ کیا، یہ بھی حق، جہنم کے فلاں طبقے میں رہے گا تو، یہ بھی حق ہے، فلاں جنت میں جائے گا، یہ بھی حق ہے، جنت کے فلاں درجے میں رہے گا، یہ بھی کیا ہے؟ حق۔ یوم ندعو الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم انصاف کا ترازو رکھ دیں گے، انصاف کا یعنی ایسا ترازو رکھ دیں گے جس میں انصاف دکھائی دے گا، جس کو اس انصاف کو ہر انسان کیا کرے گا؟ محسوس کرے گا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ سمجھایا میں نے کہ اعمال کیوں تولے جائیں گے۔ آگے جو عبارت آپ نے پڑھی ہے، اس عبارت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات تو یہ بتائی ہے کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے، مجاہد ائمہ تفسیر میں سے ہیں، انہوں نے قسطاس کی تفسیر عدل سے کی ہے۔ قرآن کریم میں وزنوا بالقسطاس المستقیم بھی آیا ہے، یہاں تو لفظ قسط آیا ہے اور دوسری جگہ قسطاس آیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسط کی تو وضاحت کرنا ہی چاہتے ہیں
اس کے مناسبت سے، ادنا مناسبت سے لفظ قسطاس جو قرآن کریم میں دوسری جگہ آیا ہے اس کی وضاحت بھی کر دینا چاہ رہے ہیں، اس کی وضاحت بھی۔ اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ قسطاس اصل میں قسط ہی ہے، الف و سین کا کیا ہو گیا، اضافہ ہو گیا ہے، وہ زوائد میں سے ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہرحال ایک لفظ کے مناسبت سے اس لفظ کی بھی وضاحت کر رہے ہیں، اور اس لفظ کے مناسب و قریب تر جو لفظ تھا اس کی بھی کیا کر رہے ہیں، وضاحت کر دے رہے ہیں۔ اور لفظ قسط اصل مصدر ہے نا، اس لیے موازین القسط میں محدثین نے کہا کہ ذوات القسط مراد ہے۔ کیا ہے؟ ذوات القسط۔ سمجھ میں؟ وہ الگ لوگ ابھی بحث چھوڑیے، لمبی ہو جائے گی۔ آگے لفظ قسط کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ القسط مصدر المقسط۔ اب ظاہر ہے کہ طالب علم کو تو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا، کسی کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ مقسط کا مصدر تو اقساط ہوگا، قسط کیسے ہو جائے گا؟ یہ مجرد ہے، مقسط جو ہے باب افعال مزید فی ہے، تو مجرد کا مصدر مزید فی کا مصدر کیسے بن جائے گا؟ ہے نا، ظاہر ہے یہ تقریر بھی ہو چکی ہوگی۔ ارے سمجھ میں آیا؟ بحذف الزوائد کہہ دیتے ہیں۔ ایک دوسرا معنی سمجھ لو کہ المصدر القسط، کہو مصدر بمعنی مصدر الاقساط، بمعنی مصدر المقسطی، بمعنی مصدر المقسطی۔ پھر کہو القسط مصدر بمعنی مصدر المقسطی، کہ لفظ قسط ایک مصدر ہے لیکن قاسط کے مصدر میں کے معنی میں نہیں ہے، قاسط کے مصدر کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ مقسط کے مصدر مزید فی اقساط کے معنی میں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اصل چیز یہ ہے کہ لفظ قسط جو ہے وہ آتا ہے الحظ والنصیب، نصیب حصہ کے معنی میں۔ قسط کس معنی میں؟ حصہ کے معنی میں۔ قسط یقسط، اقسط یقسط، دونوں کا لفظی لغوی معنی حصہ دینا۔ کیا کرنا؟ حصہ دینا۔ لیکن بعد میں چل کر مجرد استعمال ہونے لگا حصہ ہڑپ کر لینے کے معنی میں۔ ارے ہاں، مجرد استعمال ہونے لگا قاسط، مجرد کا استعمال بمعنی قاسط ہونے لگا اس شخص کے بارے میں جو حصہ دبا لے۔ کیا کرنا؟ حصہ دبا لے۔ حصہ یا تو دے ہی نہیں، یا 50 روپے بنتا تو 2 ٹکا پکڑا دکھتا ہے، جل سب ہو گیا۔ اس معنی میں استعمال ہوا، اس لیے جور کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اور اقسط یقسط اقساطاً یہ استعمال ہوتا ہے حصہ پورا کا پورا دے دینا، حصہ پورا کا پورا دے دینا۔ اس لیے لفظ مقسط استعمال ہوا کس معنی میں؟ منصف کے معنی میں، عادل کے معنی میں۔ اور اگر حدیث شریف تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی، یہ کلمتن کی جب مثنیٰ ہے کلمتان، یہ کیا ہے؟ ہدایت النحو یا قافیہ والا کلمہ نہیں ہے، ہدایت النحو یا قافیہ والا کلمہ نہیں ہے، یہ کلمہ بمعنی کلام مفید ہے، کلام، اس لیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ بھی کلام ہے، سبحان اللہ العظیم یہ بھی کیا ہے؟ کلام ہے۔ تو یہ کلمہ بمعنی کلام مفید، تو کلامان مفیدان اس معنی میں ہوا۔ تو 2 کلمہ، 2 کلام ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، وہ رحمان کو پسند ہیں، محبوب ہیں۔ ظاہر ہے الی اللہ کہنے کے بجائے کیا کہا؟ رحمان، ہے نا۔ تو جب صفت کا صیغہ ذکر کیا ہے تو اس محبوبیت میں رحمان کی صفت رحمت کا دخل ہے، تب لفظ رحمان کو کیا ذکر
किया गया है। तो ये दोनों कलमे अल्लाह को पसंद हैं किस बुनियाद पे? अपनी रहमत की वजह से, अपनी रहमत की वजह से। जब ये दो कलमे महबूब हैं तो जो इन कलिमों का इल्तिज़ाम करेगा, जो इन कलिमों का इल्तिज़ाम करेगा, वो भी रहमान के नज़दीक क्या हो जाएगा? महबूब हो जाएगा। तो मतलब कहने का है कि इन दो कलिमों का इल्तिज़ाम बकसरत करो, इन पे मुदावमत करो, इसलिए कि इनके साथ चिपके रहोगे, इनके साथ लगे रहोगे तो तुम भी अल्लाह के क्या हो जाएगा? महबूब हो जाओगे। अब ये दो कलिमे महबूब हैं किसकी वजह से? रहमत की वजह से। अब गौर करो, रहमत का ज़ुहूर देखो यही हो रहा है। खफीफतानी अलल लिसानी, ज़ुबान पे हल्के हैं, सकीलतानी फिल मीज़ानी। तो कलमा तो इंसान का कौल ही हुआ ना, अरे कलिमा तो इंसान का क्या हुआ? कौल व अमल ही तो हुआ ना। वही खफीफ भी है, वही सकील भी है। तो खफीफ व सकील जो कौन चीज़ होगी? जो तौली जाएगी। अरे जो चीज़ वज़न की जाएगी उसी को ना कहेंगे ये हल्की है, उसी को कहेंगे ये भारी है। तो ये दलील है कि इंसान के अक़वाल व आमाल के तौले जाएंगे। तो खफीफतान सकीलतान, यही दो कलिमा दलील हैं बाप की कि आमाल के तौले जाएंगे। एक बात इश्काल की चीज़ समझो, गौर करो कि एक ही चीज़ यहाँ है तो कहा खफीफतुन, हल्की है, वही उठाकर यहाँ करने का कहे क्या? सकीलतुन। ये कैसे हो गया? है ना, दो अलग अलग चीज़ें होती तो समझ में आते, एक भारी है, एक क्या है? हल्की है। एक खफीफ है, एक सकील है। लेकिन एक चीज़ यहाँ रखा है हल्की है, ये वही चीज़ उठा के रखा है भारी है। ये क्यों है ना? अरे समझ में आई बात? तो रहमान का लफ्ज़ उसका जवाब है। रहमान का लफ्ज़ इस शुबहे का जवाब है कि इन कलिमात का ज़बान पे हल्का हो जाना ये अल्लाह की सिफत रहमत की वजह से, ताकि बंदे इसे ज़्यादा से ज़्यादा कह सकें। भारी रहेगा तो ज़्यादा नहीं ना कह पाएंगे, हल्का रहेगा तो कसरत से कहेंगे। आलिम भी कह लेगा, जाहिल भी कह लेगा, बूढ़ा भी कह लेगा, बच्चा भी कह लेगा, शहरी भी कह लेगा, देहाती भी कह लेगा, मर्द भी कह लेगा, औरत भी कह लेगी, है ना। तो अल्लाह की सिफत रहमत का तकाजा था कि इन दो महबूब कलिमे को, महबूब बनाने वाले कलिमों को आसान बना दिया जाए, ताकि सारे इंसान जो अल्लाह की महबूबियत हासिल करना चाहते हैं आसानी से वो महबूबियत क्या कर लें? हासिल कर लें। तो सिफत रहमत ने उसे क्या बना दिया? ज़बान पे हल्का बना दिया। अब क़यामत में जब तौले जाने का नंबर आएगा, अब बताओ रहम उसको वज़न बढ़ा देने में कि घटा देने में? रहमत का तकाजा है तो वहाँ जाकर वज़न बढ़ जाए। तो रहमत ही थी जिसने ज़बान पे इन्हें हल्का बना दिया, और उसी सिफत रहमत ने इनको मीज़ान अमल में क्या कर दिया? भारी बना दिया। समझ में आया? ये बात समझ में आई? एक चीज़ और भी समझिए जो आपसे किताब से हटकर अशिया के अंदर जो सिफात हैं, तासीरात हैं, वो अपनी ज़ाती हैं कि खुदा की अताई हैं। अशिया के अंदर जो असर है, तासीर है, वो उनका ज़ाती सिफत है कि अल्लाह पाक ने वो सिफत उनके अंदर डाली है ना। अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि ये अल्लाह की जानिब से वो सिफत उसमें डाली गई है, किसी शय की सिफत जो है उसकी ज़ाती नहीं है। दलील देखो कि एक ही अगर क्या होना, हल्का होना, भारी होना उन कलिमात की ज़ाती सिफत होती तो या तो हल्के होते या तो भारी होते।
یا تو ہلکے ہوتے یا تو بھاری ہوتے نا. یہاں ہے تو ہلکا ہے, یہاں ہے تو بھاری ہے. کیا مطلب ہوا کہ جس ذات کو خفت و ثقل پیدا کرنا تھا اس نے جہاں چاہا اس کے اندر خفت پیدا کر دیا اور جہاں چاہا اس کے اندر ثقل پیدا کر دیا. ہذا ہوا دلیل لأہل سنہ. اہل سنت کی یہ کیا ہے؟ دلیل ہے. وہ کلمہ سب کو ہم بھی کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ العظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کیا حکم حضرات؟ جو حضرت شیخ الحدیث فرمائیں. ہاں اجازت میں نے سند بیان کر دی. اتنا باقی رہ گیا تھا کہ میں آپ سب کو بخاری شریف کی خصوصاً اور تمام کتب حدیث مروج فی المدارس کی عموماً اجازت دیتا ہوں. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہم سب آپ کے بندے ہیں. الہ العالمین ہمارے ماں باپ بھی آپ کے بندے اور بندیاں تھیں. الہ العالمین ہم تو آدم سے لے کر قیامت تک آپ ہی کے بندے ہیں. الہ العالمین آپ ہمارے آقا ہیں, آپ ہمارے مالک ہیں, آپ ہمارے خالق ہیں, آپ ہمارے رازق ہیں. الہ العالمین آپ ہی ہمارے گناہوں کو بخشنے والے ہیں. آپ ہی انک انت الغفور الرحیم, بس آپ ہی بخشنے والے ہیں, آپ ہی رحم کرنے والے ہیں. ہم آپ کے سامنے آج ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, آپ کے گھر میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, آپ کے مبارک رسول کی مبارک کتاب کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے, ہماری لغزشوں کو بخش دیجئے. الہ العالمین ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے, ہم آپ کی تابعداری کرنا چاہتے ہیں, آپ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں, آپ کی 100% بات ماننا چاہتے ہیں. لیکن الہ العالمین ہمارے ناسا نفس و شیطان لگے ہوئے ہیں. ان کے بہکاوے میں, ان کے دباؤ میں آ کر کے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے, ہماری غلطیوں کو بخش دیجئے. الہ العالمین ہماری نیکیاں تو ایسی ہیں کہ جیسی ہم کرنا چاہتے ہیں ویسی بھی نہ کر سکیں. نہیں ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں ویسی نماز نہیں پڑھ سکے. جیسا ہم پڑھانا چاہتے ہیں ویسا پڑھا نہیں سکے. ہم کیسے کہہ دیں کہ آپ کے شایان شان ہے جب ہماری ہی مطابق نہیں ہے؟ تو ہم کیسے کہہ دیں؟ لیکن الہ العالمین یہی ہمارے بس میں تھا. آپ نے کہا وضو کرو, ہم نے وضو کر لیا. آپ نے کہا کہ مسجد میں چلو, مسجد میں آ گئے. آپ نے کہا تکبیر تحریمہ کہو, ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ لی. آپ نے کہا سلام پھیرو, ہم نے سلام پھیر لیا. الہ العالمین یہی ہمارے بس میں تھا. ہمارے بس میں جیسی نماز پڑھنی تھی ویسی ہم نے پڑھی. الہ العالمین آپ اپنے اعتبار سے فیصلہ کیجئے, اپنی قدرت کے اعتبار سے فیصلہ کیجئے, اپنے وہابیت کے اعتبار سے فیصلہ کیجئے, اپنی غفاریت و ستاریت کے اعتبار سے فیصلہ کیجئے. الہ العالمین ہم سے جو ہو سکا ہم نے کر دیا, آپ قبول فرما لیجئے. ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی کو قبول فرما لیجئے. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو بخش دیجئے, ہماری نیکیوں کو قبول کر لیجئے. الہ العالمین جس مبارک ہستی نے
الہ العالمین یہ ادارہ قائم کیا ہے، ان کی روح کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کے اسلاف کو بخش دیجیے، ان کے اخلاق کو بھی ان کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین قیامت تک اس شجرہ طوبہ کو باقی رکھیے، اس کی شاخ پورے بنگلہ دیش میں پورے عالم میں پھیلا دیجیے۔ الہ العالمین اس ادارے کو قبول فرما لیجیے، بنگلہ دیش کے تمام اداروں کو قبول فرما لیجیے، یہاں کے پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، یہاں کے دیکھ ریکھ کرنے والوں کو، یہاں کے محتمم کو، سب کو الہ العالمین قبول فرما لیجیے۔ الہ العالمین قبول فرما لیجیے، اخلاص عطا فرما دیجیے، اخلاص عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہم سب کی حفاظت کیجیے، ہم سب کی حفاظت کیجیے۔ الہ العالمین ہم سب کی حفاظت کیجیے، ہمارے آباء و اجداد کی بخشش کیجیے، ان کے درجات کو بلند کیجیے۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا دیجیے، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا دیجیے، کسی طرح کی بیماری ہو، جسم کی بیماری ہو، دل کی بیماری ہو، سب سے ہم کو شفا دے دیجیے۔ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجیے۔ الہ العالمین یہ طلبہ جنہوں نے اس سال دور حدیث مکمل کیا ہے، الہ العالمین کو قبول فرما لیجیے، ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کر لیجیے، ان کو اپنے دین کا سپاہی بنا دیجیے۔ الہ العالمین دنیا میں امن و امان قائم کیجیے۔ الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کیجیے، ان کی مدد کیجیے، ان کی نصرت کیجیے۔ الہ العالمین اپنے اولیاء اللہ کو شیاطین پہ غالب کیجیے۔ الہ العالمین اپنی جماعت کو شیطانوں پہ غالب کیجیے۔ الہ العالمین آپ کے قبضۂ قدرت میں سب کچھ ہے۔ الہ العالمین آپ کے نام پہ جان دے رہے ہیں، ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ان کی بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں، ان کے اولاد یتیم ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں۔ الہ العالمین صرف اس لیے کہ وہ آپ کا نام لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ مسجد اقصیٰ کے لیے جان کی بازی لگا رہے ہیں۔ الہ العالمین ان کی بخشش کیجیے، ان کی شہادت کو قبول کیجیے، ان کو دنیا و آخرت میں سرخروئی عطا کر دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔